اس کو کسی شخص نے احادیث چن چن کے دیا نا ادھر ادھر سے، وہ کسی انٹرنیٹ سے اس نے ڈاؤن لوڈ کیا کہ بھئی یہ ام کلثوم علیہ السلام کی شادی ہے، تو اس کو یہ لے کے آیا ہے کہ بھئی میرے پاس کافی ہے. تو یہ جو فراڈ ہے نا تم لوگوں کا، ادھر آ کے جھوٹ بولتے ہو کہ میرے پاس کافی ہے، وہ میرے سامنے پڑا ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تیرے پاس کافی نہیں ہے، کافی کی کتاب نہیں ہے تیرے پاس پی ڈی ایف کی ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کافی کی ایک حدیث ہے، پھر بہار الانوار کی حدیث ہے، پھر فلان کتاب کی حدیث ہے، پھر فلان کتاب کی حدیث. اس طرح بولو نا، جھوٹ مت بولو ہمارے ساتھ، فراڈ نہ کرو. جی بھائی، السلام علیکم. علیکم السلام. بلال بھائی آنا چاہ رہے ہیں بھائی، بلال بھائی دوبارہ آ گئے. یہ حکم کرو بھائی، بلند آواز میں بات کرو. ہلو، آپ کی آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے، حکم کرو بھائی. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ محمد محمد کیا؟ عبداللہ. محمد عبداللہ. کیا حکم ہے بھائی؟ جی قرآن کے متعلق سوال کرنا تھا کہ آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں؟ کیا کس چیز کو مانتے ہیں؟ قرآن کو مکمل. قرآن کو بالکل مکمل مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ جی وہی آپ روایت وہی سوال پوچھنا تھا. آپ کہتے ہیں قرآن مکمل نہیں، ناقص ہے. وہ عائشہ سے پوچھو نا، وہ آپ کی کتاب ہے نا. ہم تو قرآن کو مکمل مانتے ہیں. پھر آپ سے کیوں کہتے ہیں یہ قرآن مکمل نہیں ہے، ناقص؟ آپ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے. وہ آپ کی کتاب کو دکھا رہا ہوں بھائی. ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن بھی کامل ہے، شریعت بھی کامل ہے، قرآن کی تفسیر بھی کامل ہے، حدیث بھی کامل ہے، کچھ بھی ناقصان نہیں ہے. یہ کیسے دین ہے؟ اللہ نے بھیج دیا پھر سب کچھ ضائع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے پھر وہ سب احادیث ضائع، سب شریعت ضائع. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کامل ہے، حدیث کامل ہے، سب محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی جیسا 12 بادشاہ، 12 پرنس، 12 کنگ، 12 شہنشاہ اللہ نے بنائے ہیں، اور وہ زندہ ہیں. اس لیے قرآن بھی محفوظ ہے، شریعت بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ دلیل سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سب کامل ہے، سب مکمل ہے، ہمارا ایمان ہے، تو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ زید بن ثابت نے محنت کیا، عثمان نے محنت کی، نہیں، اس لیے نہیں. اس لیے کہ اللہ نے ایسے حجج بنائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے بعض اپنے خاص بندوں کو میں نے انتخاب کیا ہے، میں نے برگزیدہ کیا ہے، اور ان کو قرآن کا وارث بنایا. قرآن کا وارث ہے، اس دین کا وارث ہے. اس لیے بالکل پوری دنیا میں لوگ کافر ہو جائیں، دین کامل ہے. پوری دنیا میں سب مسلمان جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی. یہ حدیث وغیرہ کی کتابیں سب جلا دیں، پھر بھی یہ دین کامل ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کیونکہ میں آیت پیش کرنے والا تھا، اس کے متعلق قرآن چھپا لیا، تو پھر جو کس نے چھپائے گا قرآن چھپا دیا؟ قرآن چھپائے گا جو، تو اللہ کی اس کی لعنت ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں آئے. وہ اپنے ائمہ سے پوچھو نا، آیت پڑھو، آیت عربی کے ساتھ پڑھو. آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 158. سورہ بقرہ آیت نمبر 159. ان الذين يكتمون ما ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله. یہ نصارہ کے متعلق ہے بھائی، یہ نصارہ کے متعلق ہے. ہاں، یہ نصارہ دیکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات و انجیل میں ان کی اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کی بہت سارے آیات تھیں، تو وہ اس کو چھپاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، جو لوگ حکم تو جنرلائز بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون، ان کو اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث بھی کوئی چھپائے نا، صحیح حدیث، اس پہ بھی لعنت ہے.
کوئی بھی چیز آپ چھپا دیں وہ لعنت ہے، مگر یہ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، مثلا آپ چھپا دیں کسی وہ بھی عارضی طور پر، لیکن آپ اگر چھپا دیں، مثلا آپ چھپائیں بھائی حقیقت کو لوگوں سے، حدیث ثقلین آپ لوگ چھپاتے ہو، حدیث منزلت آپ لوگ چھپاتے ہو، آئے تطہیر کس کی شان میں نازل ہے آپ لوگ چھپاتے ہو، تو یہ تو لعنت انہی لوگوں پہ جو بینات کو چھپاتے ہیں اس بیان جی ہم نے تو لکھ دی کہ یہ حدیث ہے، ہوں مسلم میں آ گئی، تو حدیث لوگوں سے منزلت چھپاتے ہو نا، ثقلین چھپاتے ہو آپ، دیکھو آپ کے مساجد میں کون سی حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے، انی تارکن کتاب اللہ و اہل بیتی یا کتاب اللہ و سنتی، کون سی زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ دونوں پڑھی جاتی ہیں، نہیں جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولتے ہو، کتاب اللہ و سنتی زیادہ پڑھی جاتی ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی و اطرتی بہت کم، بہت نہایت ہی کم پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف بھی ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ صحیح حدیث جو ہے بلکہ متواتر کتاب اللہ و اطرتی ہے، اہل بیتی ہے، کتاب اللہ و سنتی کی کوئی حدیث ہے نہیں، یہ سب ضعیف ہے، سنت نبی کی سنت فالو کرنی ہے نا اپن کو، سنت فالو کرنی ہے، لیکن سنت جو ہے نبی کا وارث نہیں ہے، یہ سنت سنت نبی کا وارث نہیں ہے، سنت نبی کا خلیفہ نہیں ہے، سنت مسلمانوں کا ٹیچر نہیں ہے، سنت مسلمانوں کا امام نہیں ہے، سنت فالو کرنا بالکل دین ہی یہی ہے، دین اگر سنت فالو نہیں کرنا تو انسان کافر ہے، مانتے ہیں، لیکن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی نہیں ہے، وصی اہل بیت علیہ السلام، خلیفہ اہل بیت علیہ السلام، اس کو تو چھپاتے ہو اور جھوٹی حدیث کو لوگوں کو سناتے ہو، وہ تو ہمارے نزدیک جو ہے اہل بیت کو بھی فالو کرنا ہے، کہاں سنت بھی فالو کرتے ہو، کرنی، دونوں کب فالو کرتے ہو؟ ابو بکر عمر نے فالو کیا اہل بیت علیہ السلام کو؟ بتاؤ، جس نے فالو نہیں کیا اس کو تم صدیق اکبر کہتے ہو، وہ تو خود جس نے صحابی فالو ہیں، نہیں کیا اس کو تو تم اب سب سے بہتر سب سے افضل اسی کو مانتے ہو، ہم نے تو سیدھا نبی سے ہاں تو دیکھا تم نا، بولو، تو انہوں نے تم سیدھا بولو ان کہ کو جس نے فالو فالو کیا، نہیں کیا وہ گمراہ ہے، بولو تصدیق کرو، جس نے فالو نہیں کیا وہ گمراہ گمراہ ہے، بولو گمراہ ہے، بے شک گمراہ ہے، گمراہ ہے، وہ ہاں ٹھیک ہے، بس گمراہ بس آپ جو ہے اس بات پہ ثابت رہو کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو فالو نہیں کیا وہ گمراہ ہے، ہے، اب اس سنت بات نبی سے صلی نہیں اللہ پھر جانا، اب بعد میں اگر پتہ چل گیا کہ ابو بکر عمر نے علیہ وسلم، فالو نہیں کیا تو اس کے لیے کوئی وہ سنت نبی، ہاں سنت نبی، سنت نبی، اچھا سنت کو کہہ رہے ہیں، سنت اہل بیت علیہ السلام کی کیا گناہ ہے؟ سنت اہل بیت جو سنت ہی بتاتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، یہ حدیث خلفائے متواتر ہے، راشدین کو بھی، صرف صحیح نہیں ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، نبی خلفائے صلی اللہ راشدین، علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، تو تم جو لوگوں نے اتباع نہیں کی تم اس کو صدیق اکبر بولتے ہو، مزے کی بات ہے، تم سچ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے؟ کون سچا ہے بھائی بتاؤ؟ او بھائی کون سچا ہے، تم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھنس گیا بھائی، راشدین کو کرنا ہے، حدیث میں خلفائے راشد، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کو ہم مانتے ہیں بھائی، خلفائے راشدین بالکل خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، 12 خلیفہ راشد ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، خلیفہ راشد ابو بکر عمر عثمان علی ہے، بس میرے بھائی جس کی نبی نے خلافت پہ کوئی فرمایا نا، نص ہی نہیں ہے وہ خلیفہ کیسے بن گیا بھائی، جس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، جو خود کہہ رہا ہے کہ ابو عبیدہ سے جراح سے بیعت کرو، ابھی میں نے حدیث دکھائی ہے نا، وہ خود کہہ رہا تھا سقیفہ ابو بکر کیا کہہ رہا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ بخاری میں دیکھو سقیفہ کی حدیث، وہ خود کہہ رہا تھا کہ ابو عبیدہ سے بیعت کرو، لوگوں کو بتا رہا تھا، جس کی اپنی خلافت وہ کسی اور کی خلافت کو ریکمینڈ کر رہا تھا، وہ راشد کیسے بن گیا جس کی اپنی خلافت کسی حدیث میں نہیں ہے؟ اوکے بھائی جاؤ بھائی تم ابھی سو جاؤ، ابھی تمہاری جو ہے نا ادھر بات کرو گے تو آہستہ آہستہ تمہاری ایمان میں جو ہے دراڑیں پڑیں گی، شک میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن تو مکمل مان لیا نا آپ نے، کس کو مکمل مان لیا؟ شروع سے ہم مکمل مان رہے تھے نا، بس قرآن مکمل منوانا تھا، وہ شروع سے ہم مکمل مانتے تھے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ آپ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی، آپ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے، آپ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی، نہیں وہی میں سوچا قرآن ہاں مکمل نہیں تو دین کہاں رہ جائے گا، دین تو بچے ہی نہیں، ابھی تم ہماری باتوں کو سنو، غور سے سنو، اس میں سوچو کہ ہم نے کیا کہا ہے، پھر بات پتہ چلے گا، اوکے؟ السلام علیکم، بات کرو بھائی، جی وعلیکم السلام، علیکم ہیلو، السلام ورحمۃ اللہ، جی سر بات کرو،
اچھا سر، میرا نام عامر شہزاد ہے اور میں پاکستان کے شہر گجرات سے۔ گجرات شہر سے، خدا آپ کو سلامتی عنایت کرے۔ آپ نے پہلے بھی کال کیا تھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی میرے خیال میں۔ جی سر بات کریں۔ جی سر، جی سر، پہلے بھی میں نے کال کی تقریباً 1 ماہ پہلے نا۔ نہیں آج ہی کال کیا تھا آپ آپ نے نے، آج ہی کال کیا تھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی نا۔ جی جی بالکل بالکل، ہاں جی آج ہی میں نے کال کی تھی۔ اچھا اوکے میرا بات کریں کویشچن بھائی۔ یہ ہے آپ سے کہ حضرت عمر کی جو شادی تھی حضرت ام کلثوم سے، ٹھیک ہے، تو نہیں تھی، آپ یعنی نہیں کہ تھی، نہیں سر تھی۔ میں جی سر، اچھا وہ آپ مجھے ثابت کریں گے کیوں نہیں تھی؟ ثابت نفی کے لیے ثابت نہیں، دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں بھائی۔ سر، سر دلیل دیکھیں ہی دوں گا میں آپ کو نا، میرے سامنے ہاں تقریباً 10 سے جی سر میرے سامنے یہ سے یعنی کہ ریفرنس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بھائی صاحب، اب تو پہلی بات یہ ہے کہ منفی کے لیے، نیگیٹو کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ثابت کرو کہ آپ کی شادی جو ہے بے نظیر کی بیٹی سے نہیں ہوئی ہے، اس کی دلیل کی ضرورت ہے بھائی۔ نہیں وہ جی بھائی جی وہ شادی بالکل کی دلیل ضرورت ہوتی ہے، نہ کرنے کی ضرورت نہیں دلیل سر، نہیں مانگی جاتی۔ آپ جی سر لیکن آپ کی شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے بتاؤ؟ اچھا میں سب سے پہلے تو اہل سنت والجماعت کی جو 2 کتب ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے نہیں اس نزدیک کو جو ہے نا چھوڑو، وہ بہت معتبر ہے۔ آپ نے نہیں یہ شیعہ آپ کی حدیث جو ہے کہاں پڑھی ہے؟ جی 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 کسی تہذیب کتاب شیعہ الاحکام، کتاب میں پڑھی ہے؟ تہذیب جی جی سر، جی جی سر، تہذیب الاحکام کے اندر جلد نمبر 9 ہے اور پیج نمبر 326 اور یا 343 کے اندر ہے، یہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کے نہیں بعد میں او 7 بھائی، ریفرنس آپ کو بتاؤں گا۔ جی سر، او بھائی جی سر، آپ جی نے جی خود سر، اپنی جی جی آنکھوں سے سر، جی دیکھا ہے جی جی سر، جی جی سر، یا میرے کسی؟ پاس میرے سامنے پڑھی ہیں، نہیں میرے نہیں سامنے دیکھیں، پڑھی ہیں یہ کتابیں آپ کے سامنے سر، میں آپ پڑھی کو ہیں پڑھ کے سناتا او ہوں۔ جی بھائی؟ جی سر، میں آپ کو بالکل میرے سامنے ہے، میں آپ کو ابھی کھول کے اور کتابیں پڑھ کے سامنے سناتا ہیں یا کسی ویب سائٹ پہ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، یا ہوں۔ کسی نے نہیں ایپ، نہیں 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 کسی جی نہیں، فورم میں میں دیکھ آپ رہے کو ہیں؟ سامنے اچھی بات، سر میں اوکے آپ کو اوکے۔ ساری حدیث ہے نا جو آپ کو فروغ کافی یہ چلو حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے فروع کافی بعد سے شروع کرو، فروع جی جی کافی سے شروع کرو، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ اچھا میں آپ کو اردو کے ساتھ جو ہے نا پڑھاتا ہوں، یعنی کہ کرتا ہوں۔ کتاب تو آپ کے پاس ہے، آپ تو کے سامنے عربی بھی پڑھنے میں کیا، جی عربی جی پڑھنے میں کیا آ رہی ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، پڑھو۔ نہیں عربی جی جی اوکے کوئی آپ بات بھی سر کھولے نا، آپ بھی کائنڈلی وہ نہیں، لوگوں کو مجھے سر پتہ ہے، بتائیں۔ ہم نے اس کے سوال کے جواب کئی دفعہ دیا ہے، سوال کا جواب اتنا دیکھ اچھا دیکھ دیکھ کے تنگ ہوا چکے نا، تو تم پڑھو بھائی، بات شروع کرو، یلا بسم اللہ۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ یحییٰ وغیرہ احمد بن محمد سے، وہ حسین بن سعید سے، وہ نظر بن سوید سے، وہ ہشام بن سالم سے، اور وہ سلیمان بن خالد سے روایت کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عورت کے متعلق پوچھا جس کا شوہر فوت ہو کس چکا کتاب سے ہو، پڑھ رہے ہیں؟ کہ یعنی کس کتاب سے؟ جی فرول کافی۔ اوکے، اور اس کے اندر یہ میرے لحاظ سے یہ جو نا یہ وراثت کے بارے میں جب انہیں حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا تو وہ پھر یہ یعنی کہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو وہ عدت کہاں گزارے، شوہر کے گزر جانے یا جہاں چاہے، فرمایا جہاں چاہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے پاس گئے، ان کا اچھی ہاتھ بات، پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کائنڈلی یہ خود بھی آپ پڑھے اور عوام الناس کو بتائیں گے۔ تو کافی میں اور بھی اچھا روایتیں نا، اس کو جی جی دوسروں کو بھی پڑھے نا، جی سر، دوسروں کو کیوں نظر سر انداز کرتے ہیں؟ آپ سر آپ یہ تو بتائیں نا اس کے بارے میں، کوئی مجھے بتائیں کہ یہ اور بھائی جواب حدیث آ جائے ٹھیک گا، ہے یا نہیں؟ جواب آ جائے گا، جواب آ جائے گا، آپ پڑھتے جائیں، ہم کافی کی سب روایتیں صحیح مانتے ہیں بھائی، آپ پڑھتے جائیں، جی صحیح مزید مانتے ہیں پڑھیں، نا، صحیح مانتا ہے، شکر ہے سر۔ سب صحیح مانتے ہیں، اچھا آپ پڑھتے جائیں نا۔ جی جی سر، اچھا میں بتانے لگا سر۔ اچھا کتاب ہے بہار الانوار، نہیں ٹھیک ہے کافی کی مزید روایتیں پڑھیں آپ۔ سر۔ میرے آپ مزید سر روایت سر میں کس طرح سر پڑھوں؟ سر کو چھوڑ دو، حدیث پڑھو نا۔ میرا صرف آپ کہتے ہیں کہ کافی بھجن کی روایتیں آپ کے پاس ہیں، اس کو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ میرے پاس، میں بھجن ایک بتا رہا ہوں، میرے پاس سامنے 7 سے 10 پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، روایات، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں ساری آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ آپ کی کتاب ہے، تو آپ نے کافی بتانا سے ہے جب کہ یہ شروع کیا ہے تو بہار الانوار کیوں چلے گئے نا؟ کافی کی مزید روایتیں ہیں، اس میں 2 مزید روایتیں، وہ کیوں نہیں بھجن پڑھتے؟ ہاں آپ میں روایت اس لیے ہے کہ اس کے اندر کسی نے یعنی کہ آپ کے نزدیک جو معتبر بندے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت امام جعفر سے وراثت کے بارے میں پوچھا، ٹھیک سمجھ ہے، گیا پھر سمجھ امام گیا، اس جعفر میں
جی اور بھائی وہ حدیث سمجھ گیا، دوسرے جو احادیث ہیں ان کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کافی میں جو دوسرے روایتیں ان کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں ہے تو بولو یہ مزید نہیں ہے، اگر ہے تو پڑھو. سر آپ کے سامنے میں نے آپ بول کے بتائیے، میں نے ساری جو نا مختلف احادیث بتاؤں گا کہ جس کے اندر ثابت ہے کہ حضرت عمر کی شادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی، کیونکہ میں نے دیکھیں بھائی میرا وقت ضائع نہ کرو، اداکاری ادھر نہیں چلتا بھائی. میں پھر مجھے میں نہیں چاہتا ایسے شخص سے بات کروں جو اداکاری کر رہا ہے. اداکاری یعنی میری بات کو سمجھ رہے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. بھائی صاحب کافی میں مزید روایتیں ہیں، اگر ہیں آپ کے پاس، آمادہ ہیں، تیار ہیں تو پڑھیں، اگر نہیں ہے تو مجھے بولو کہ نہیں ہے، تو بہار الانوار کی طرف نہ جاؤ. اس سوال کا جواب دے دو. مزید روایتیں کافی کہ آپ کے پاس ابھی سامنے ہیں، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، میرے پاس ایک ہی پڑھی ہوئی ہے جس کے اندر بس تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کتاب کافی نہیں ہے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کافی ہے. آپ کے پاس کافی کی کتاب نہیں ہے، آپ کہیں سے پڑھ رہے ہیں. آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ سچی بات بتاؤ. اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں سر، اس کے اندر جتنے آپ کے یعنی کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہاں سے، کس کے اندر سے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے پی ڈی ایف آپ کی نکالی ہے، ٹھیک ہے، جس کی میں نے پی ڈی ایف کس چیز کی پی ڈی ایف ہے؟ کس چیز کی پی ڈی ایف ہے سر؟ آپ اس پیج کی پی ڈی ایف پڑی ہوئی ہے میرے پاس. پیج کی پی ڈی ایف ہے کس چیز؟ وہ پیجز کس چیز کا مجموعہ ہے؟ یعنی کافی کا پی ڈی ایف ہے یا کسی اور کتاب کا پی ڈی ایف ہے؟ نہیں، کافی کا پڑھا ہوا ہے میں نے، ڈفرنٹ قسم کے جو ہے روایات. ہاں تو پورے کافی کا پی ڈی ایف ہے جو حدیثیں علماء کرام نے بتائی ہیں. اوکے خدا حافظ. اس کو کسی شخص نے احادیث چن کے دیا نا ادھر ادھر سے، وہ کسی انٹرنیٹ سے اس نے ڈاؤن لوڈ کیا کہ بھائی یہ ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہے، تو اس کو یہ لے کے آیا ہے کہ بھائی میرے پاس کافی ہے. تو یہ جو فراڈ ہے نا تم لوگوں کا، کہ ادھر آ کے جھوٹ بولتے ہو کہ میرے پاس کافی ہے، وہ میرے سامنے پڑا ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تیرے پاس کافی نہیں ہے، کافی کی کتاب نہیں ہے تیرے پاس پی ڈی ایف کی ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کافی کی ایک حدیث ہے، پھر بہار الانوار کی حدیث ہے، پھر فلان کتاب کی حدیث ہے، پھر فلان کتاب کی حدیث ہے. اس طرح بولو نا، جھوٹ مت بولو ہمارے ساتھ، فراڈ نہ کرو. اگر تم واقعاً تمہارے پاس ہے کہ حدیث ہیں وہ پڑھو، ہم جواب دے دیں گے. بہرحال یہ جو جناب ام کلثوم کی شادی کی بات ہے عزیزو، اس کا جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں. آپ پلیز انٹرنیٹ پہ سرچ کریں حسن اللہ یاری ام کلثوم کی شادی عمر سے، اس کا جواب آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب بہت واضح طریقے سے آ جائے گا، اس سے دیکھ لو، ان سے سب کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی. تو اب دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، کالر بہت ہیں. ایک سوال کا جب ہم کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں، اس کا جواب انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اگر اس کا کلپ نہیں ہے تو پلیز، جو بھائی ہمارے یوٹیوبرز کلپ بناتے ہیں تو اس میں آپ تلاش کریں، 3-4 دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی مزعومہ شادی، مکذوبہ شادی عمر سے، اس کا وہاں پہ آپ وہ تلاش کریں، وہ ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ان جماعت عمریہ جو ان کا سارا کام فراڈ پہ، یہ کبھی سچ بول کر ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. سب ان کا اساس ہی فراڈ پہ ہے، جھوٹ پہ، کذب پہ. جس دن یہ سچ بولیں گے نا اس دن شیعہ ہو جائیں گے.